अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आज बता दूं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं एटीसी कोर्ट में। जिस बेल प्री अरेस्ट बेल पे हम हैं उसके लिए आपको पता है लोग बहुत दूर दूर से यहाँ तशरीफ लाते हैं और पंजाब के फर्क इलाकों से फर्क एरिया से आते हैं। और आज रोज़े के अंदर हम सब आए हैं और आज इमरान खान का जेल के अंदर अलकादर केस था, वो भी नहीं हम अटेंड कर सके। अगर हमें पहले से बता देते, कल ही बता देते कि देखें आप लोग यहाँ ना आए, एक नोटिस निकाल देते कि ना जज साहब आज होंगे छुट्टी पे हैं और जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी छुट्टी पे हैं, ना प्रोसिक्यूशन आई है। और आज आपने सारे लोगों को यहाँ बुलाकर किस लिए बुलाया कि एक रोल कॉल ले लें? ये किस किस्म का निज़ाम है? आप एक दिन पहले कह देते कि जी आप लोग कल ना आए। और जिस केस में हमें सबको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, मैंने शायद पिछली दफ़ा भी आपको बताया था और इंशाल्लाह रमज़ान में आप हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे ये तफ्तीश अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हम इनको लेके जाएंगे, पहले सारे मीडिया को लेकर जाएंगे मॉडल टाउन, जहां से जो हमारा केस है आप लोग पहले हमारी एफआईआर जरूर सारे पढ़ लेना। उस एफआईआर के मुताबिक हम उस रूट पे जाएंगे, आप और हम मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम उसका वक्त देखेंगे कि हमने किस वक्त नून लीग का दफ्तर जलाया, उसके बाद हमने कहां जाकर कलमा चौक पे कंटेनर जलाए, और फिर हम पैदल चल के सारे दहशतगर्द और मीडिया, हम फिर जाएंगे कोर कमांडर के घर और बताएं कि हमने ये 3 चीजें कैसे की। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये मुकम्मल नहीं हो सकी तफ्तीश। तो इंशाल्लाह रमजान में हम इसके बारे में आपको टाइम बताएंगे और आप हमारे साथ चलना, और रोजा खोल के चलेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा रूट है, हमें रोजे के अंदर नहीं हम जाएंगे, रोजा खोल के तरावियों के बाद हम इस रूट पे चलेंगे। दूसरा, आपको पता है कि इमरान खान का केस अब हाई कोर्ट में आ गया है। आमिर फारूक और मियां गुल हसन जज हैं, उनके सामने ये पेश हुआ है। लोग पूछते हैं कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे, ये बहुत लोग पूछते हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ, ये जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं, ये इतने बोगस हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज मजबूर हो जाएंगे कि इनकी कन्विक्शन खत्म करनी पड़ेगी। आप सुन ले गौर से कि जजेस के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी कि ये कन्विक्शन ओवरटर्न करें। अब इसलिए आप सबको मैं कहूंगी, और पिछली दफा बड़ी ये खुशाइन बात है कि सारे पार्लियामेंटेरियंस हाई कोर्ट आए और उन्होंने साइफर केस के ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी, पूरा हॉल भर गया था पार्लियामेंटेरियन से। और हम उम्मीद रखते हैं कि पीर के दिन 18 तारीख को 1 बजे सारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे प्रोविंशियल असेंबली के हों और चाहे नेशनल असेंबली के हों, वो सब हाई कोर्ट 1 बजे हाई कोर्ट में मौजूद होंगे और साइफर केस की प्रोसीडिंग्स बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर करें। आप भी करें और वो भी करें, ताकि आपको पता चले कि ये केस किस तरह हैंडल हो रहा है और आप इसकी पूरी तरह इसकी खबर दें बाहर आकर। आप मीडिया का काम है कि उसके ऊपर अच्छी तरह खबर दें और एक्सप्लेन करें कि ये साइफर केस क्या था और हाई कोर्ट में कैसे हैंडल हो रहा है। अच्छा मैडम, एक तो ये बता दीजिएगा कि साइफर के मामले में ये कहती है कि इसका अपील का हक ही नहीं है, और दूसरा मुसलसल इमरान खान के केसेस जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की अदालत में लगते हैं, आप मुसलसल उसके ऊपर जो है वो एतराज़ात उठा रही हैं, तो वो क्यों जो है वो इमरान खान के केसेस सुनने पर बज़िद नज़र आते हैं या उन्हीं के पास फिक्स किए जाते हैं? अभी तो लगा है केस, हम दुआ कर सकते हैं कि इंशाल्लाह आमिर फारूक भी इसके ऊपर इंसाफ करेंगे। आप उन पर एतमाद करती हैं? देखिए, हम एतमाद उनके पास रिकॉर्ड से तो कोई भी नहीं एतमाद करेगा, लेकिन आपको क्या पता कि इंसान किस वक्त अल्लाह ताला का खौफ आ जाए और आप इंसाफ देने पे मजबूर हो जाए। उम्मीद कभी नहीं खत्म करनी चाहिए इंसान से।
سینٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، جبکہ اگر تناسب دیکھا جائے تو صرف بمشکل 2 سیٹیں پنجاب سے مل سکتی ہیں، تو کیا حامد خان یا زلفی بخاری دونوں میں سے کسی ایک کو مائنس کیا جائے گا صنم جاوید کے لیے، یا پھر ایک پریکٹس ہی کیا؟ اچھا ایک سیکنڈ، مجھے اس وقت کوئی ڈیٹیلز نہیں اس چیز کی پتہ. اس وقت ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے، اور رہا تب ہوں گے جب ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے گا. اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس کیس کی تفصیلات، یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں سائفر کیس کی. آپ یہ سوچیں کہ یہ 10 سال کی قید شاہ محمود اور عمران خان کو اس لیے ہے کیونکہ وہ انہوں نے کیا کہا تھا جج نے، ایک کاغذ کا ٹکڑا تم نے گنوا دیا ہے. آپ پھر سے سن لیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا گمایا گیا ہے. ایک دفعہ کسی نے نہیں پوچھا جو سپریم کورٹ کے اندر سائفر کا بھیجا گیا تھا، جب سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سائفر کا جو کاغذ ہے وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر کے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس پڑا ہے. اب پہلے تو اس کو کھولنا چاہیے. اب دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے کورٹس تو نہیں بلا رہے ان کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بات کرتے کہ ہمارے ساتھ ایک کنسپیریسی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہیومن رائٹس ایشوز پاکستان میں آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے نظام پہ ہم دیکھیں میں زیادہ وہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کی احتجاج کے اوپر انہوں نے ڈونلڈ لو کو، جو ان کی فارن افیئرز کمیٹی ہے، اس نے کانگریس کی فارن افیئرز کمیٹی نے ڈونلڈ لو کو ہیئرنگ کے اوپر بلا لیا. میڈم یہ بتا دیجیے کہ جو دو رانا عثمان کلاس میں ملک کی ریکاؤنٹنگ ہے، نون لیگ کو جتوایا جا رہا ہے، اور مزید جو ریکاؤنٹنگ ہوگی تو پھر نون لیگ جیتے گی. میری بات سنیں، اب یہ دیکھیں جو 8 تاریخ کو ہو گیا ہے نا، وہ یہ جب 8 تاریخ کو جو الیکشن ہونی تھا وہ ایک انقلاب تھا، وہ جو ہو گیا اس کے بعد یہ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی ڈاکے ڈال دیں. اب صرف آپ لوگ روز ریئل ٹائم میں دیکھیں گے کہ یہ ڈاکہ تو پہلے 9 فروری کو انہوں نے ڈالا ہے، اور کس ہمت سے یہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں یہ پھرتی ہیں کہ بھائی وہ ان کا دل ہوگا کہ جتنی سیٹیں میرے پاس ہیں یہ میرے لیے کافی نہیں، مجھے اور چوری کر کے دو. وہ تو اب دن دہاڑے ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور جیتے وہ کو اس کا رزلٹ میں کہتی ہوں ساری سیٹیں لے لیں. میں تو خیال ہے ساروں کو ہی ہروا دیں. یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں 20 سیٹوں کے اوپر؟ پوری اسمبلی کی سیٹوں میں سب کو ہروا کے گھر بھیج دیں. ہم سن رہے تھے 20 سیٹیں ان کو اور چاہیے، میں کہہ رہی ہوں ساروں کی لے لیں. تو یہی طریقہ ہے، ایک 9 فروری ہوگا اور ایک 8 فروری کا رزلٹ ہوگا. یہ بتا دیں کہ عمران خان سے تقریباً اب سب پہ ہی پابندی لگا دی گئی ہے کہ کوئی ان کے عزیز و قارب کوئی انقلاب جو ہے وہ مل نہیں سکتے. خاص طور پر آپ کا بھی کہا گیا ہے کہ حلیمہ خان کو نہیں ملنے دیں، کیونکہ یہ ساری باتیں آپ آگے باہر بنا دیتی ہیں نا، تو اس لیے انہوں نے پابندی لگتا ہے. تو اس پہ کس طرح اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن جاری ہو؟ دیکھیں آپ ساروں کو پتہ ہے عمران خان کیا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عمران خان کی آپ کے پاس 1 سال 2 سال سے ان کی اتنے پیغام ہیں. میرا نہیں خیال کہ مجھے ان کا پیغام دینے کی ضرورت بھی پڑنی چاہیے، کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کہ ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے. اور اگر ہم اسی کو بس ان کے پیغام کھول کے دیکھ لیں تو 10 دن بھی نہ ملوائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ ملنے نہیں دے رہے، ہمیں ایشو یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے بند کیوں کیا ہے. یہ خطرناک چیز ہے. اگر ہم ان کو وقتاً دیکھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی نظر رکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر، کیونکہ وہ بالکل ان کی صحت ٹھیک ہے تو اس سے ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. اور یہ 2 دفعہ پہلے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر چکے ہیں. کیسے ہمیں یقین ہم کر لیں کہ یہ دوبارہ نہیں کریں گے؟ پارٹی مختلف گروپس میں تقسیم ہو ایک چکی ہے. کوشچن یہ ہے کہ عمران خان کی اب تک جتنی بھی باتیں ہیں ہم نے جتنی بھی سنی ہے، جتنی بھی انہوں نے بات کی ہے، وہ تقریباً ویسے ہی ہو رہی ہیں، صحیح ہو. تو کیا پہلے کوئی نجومی کا کام کرتے تھے یا انہوں نے کوئی ٹریننگ حاصل کی کہ ان کی باتیں جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہے؟ لیکن اگر آپ کو بھی پتا ہو کہ اگلے کیا ہونا آپ بھی سمجھ جائیں گے. یہ کوئی اتنا اب انہوں نے پہلے تو جو بتا دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو آگے ہونے جا رہے ہیں میرے خیال میں ابھی بچوں کو بھی پوچھنا وہ بھی بتا دیں گے کہ آگے کیا ہونا ہے. پارٹی مختلف گروپ میں بڑھ چکی ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، کنٹروورسی کا شکار ہیں. آپ کیوں نہیں سامنے آ کے سب کو اکٹھا کرتی؟ دیکھیں میری بات سنیں، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے.
اگر آپس میں ان کا ڈس ایگریمنٹ تھوڑے بہت ہو جائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے پارٹیاں بنتی ہیں۔ 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ ساروں نے نکل کے یونیفائی ہو کے ایک قوم بن کر ایک ووٹ دے دیا۔ اگر 4-5 لوگ ڈس ایگری کر دیں، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ سارا دن ان کو کچھ کرنے کو نہیں ہے اور آپ سارا دن اس کا ایک وہ نیوز بنا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپس میں ڈس ایگریمنٹ میں اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ فوکس ہونا چاہیے ہمارے لیے کہ عمران خان کو جیل سے کیسے نکالنا ہے، اس لیے ہمارا سارا فوکس اس وقت ہائی کورٹ پہ چلا گیا، اور سارے پارلیمنٹیرینز کا فوکس ہونا چاہیے عمران خان کے ہر کیس میں سارے پارلیمنٹیرینز کو ہیئرنگ کے دن موجود ہونا چاہیے۔ بس